امی، کیا ماموں کے گھر جانا ضروری ہے؟ میری والدہ روئے جا رہی تھیں، اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ میرے ماموں باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ صرف آدھا گھنٹہ دیا تھا انہوں نے ہمیں کہ ہم اپنا سامان پیک کر لیں۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے ہم ماں بیٹی کیا اکیلی یہاں رہ سکتی ہیں؟ تمہارے چچاؤں نے تو پلٹ کے پوچھا تک نہیں کہ بیوہ بھابھی کس حال میں ہے۔ ساری زندگی بھائیوں سے بڑھ کے میں نے اپنے دیوروں کو سمجھا، لیکن دیکھ لو، یہاں تمہارے باپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہاں انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شکر کرو کہ تمہارے ماموں نے ایسا نہیں کیا۔ اب جلدی سے سامان پیک کرو۔ امی پلیز، ہم لوگ نہیں جاتے نا، مجھے نہیں جانا لاہور۔ بچپن سے میں نے کراچی میں زندگی گزاری ہے، میں یہاں کوئی چھوٹی موٹی جاب کر لوں گی۔ میری بات پہ میری ماں نے مجھے گھور کے دیکھا تھا۔ کتنے پیسوں کی جاب مل جائے گی تمہیں؟ اور کیا خرچہ اٹھاؤ گی؟ گھر کا کرایہ بھرو گی یا بجلی کا بڑھتا ہوا بل بھرو گی؟ چھوٹے بہن بھائیوں کی فیسیں بھرو گی؟ گھر کے اخراجات پتہ ہے تمہیں کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا امی، میں ہوم ٹیوشنز پڑھا لوں گی، میں کچھ بھی کر لوں گی، لیکن مجھے ماموں کا احسان نہیں چاہیے۔ میری ماں کہنے لگی تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ احسان کس بات کا؟ وہ میرا بھائی ہے۔ میں نے کہا اور مومانی کی عادت آپ جانتی ہیں، اتنے سالوں میں شاید ہی ہم 2-4 بار ہی لاہور گئے ہوں گے، اور تب بھی ان کے ماتھے کے بل سیدھے نہیں ہوئے تھے۔ آپ خود ہی روتی ہوئی واپس آتی تھی کہ تمہاری مامی کا رویہ کبھی بھی ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، اور اب آپ ہمیشہ کے لیے وہاں جانے کا سوچ رہی ہیں۔ میری والدہ کہنے لگیں تو کیا کروں میں؟ کرائے کا گھر ہے، تمہارے چچاؤں نے اپنے بنگلوں کے ہوتے ہوئے ہمیں ایک کمرے کا بھی آسرا نہیں دیا۔ صاف کہہ دیا کہ نامحرم رشتہ ہے، آپ کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے کہیں کہ آپ کو لے کے جائے۔ اب بتاؤ مجھے، جن دیوروں کو چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھا، اولاد کی طرح پالا، ان کی شادیاں کیں، آج انہیں غیر محرم اور محرم یاد آ گیا۔ ارے اس بڑھاپے میں کیا میں انہیں کچھ اور سمجھ بیٹھوں گی؟ میری ماں کے آنسوؤں میں روانی آئی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں، رونا تو بند کریں۔ میری والدہ کہنے لگی یہ تو اب نصیب میں لکھا گیا ہے، تمہارے والد تھے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اب تو آنکھوں میں نیند ہی نہیں آتی، تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ لبنہ اور عاشر تو ویسے ہی اتنے چھوٹے ہیں، کیا کروں گی میں؟ کیسے تم لوگوں کو پالوں گی؟ میں نے کہا کیوں فکر کرتی ہیں آپ، میں وہاں کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈ لوں گی، ہم سارا ملبہ ماموں پہ نہیں ڈالیں گے۔ میری والدہ کہنے لگیں چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنا سامان پیک کر لیا تھا۔ جب باہر آئے تو ماموں ہمارے فرنیچر کا سودا کر رہے تھے، کسی کباڑیے کو لے کے آئے تھے۔ میرے باپ نے پائی پائی جوڑ کے پورے گھر کو سجایا تھا، اور اب وہ کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی رو رہے تھے۔ ہم صرف ضرورت کا سامان لے کر ماموں کے ساتھ لاہور چلے گئے۔ پورا راستہ ماموں کے ماتھے پہ بل پڑے رہے۔ میں نے آج تک کبھی ٹرین میں اکانومی کلاس میں سفر نہیں کیا، زیادہ تر تو میں جہاز میں سفر کرتا ہوں، اور اگر کبھی ٹرین کا سفر کرنا پڑ بھی جائے تو ہمیشہ فرسٹ کلاس کا ہی کیا ہے۔ میرا جی تو چاہا کہ کہہ دوں کہ ماموں کیا ضرورت تھی پھر ہمیں لے کے آنے کی۔ بہرحال جیسے تیسے سفر کٹا۔ اسٹیشن پہ ماموں کا ڈرائیور لینے آیا ہوا تھا۔ بڑی بے دلی سے ہم ان کے بنگلے کے اندر داخل ہوئے، جہاں پہلے بھی کئی بار ہم آ چکے تھے، لیکن 8-10 دن سے زیادہ کبھی نہیں رہے، کیونکہ مومانی کا مزاج ہی کچھ ایسا تھا، اور ماموں بھی کچھ کم نہیں تھے۔ میرے والد اگر حیات ہوتے تو شاید حالات کچھ اور ہوتے، لیکن اب مجبوری تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ بنگلے میں پہنچے تو مومانی نے تو اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ باہر آ کے نند کو گلے لگا کے تسلی کے 2 بول ہی بول لیتی۔ ماموں نے ملازم سے کہا کہ سامان اندر لے آؤ، پھر ہمیں کہنے لگے بیٹا اندر آؤ۔ ہم لوگ اندر چلے گئے۔ لاؤنج میں ہی مومانی ملازمہ پہ چلا رہی تھی، ڈھنگ سے کوئی کام نہیں ہوتا تم لوگوں سے۔ ہمیں دیکھ کے مومانی کے ماتھے کے بل اور گہرے ہوئے۔ میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مومانی آگے بڑھی، ان کو ذرا سا گلے لگایا، اور ہمیں تو بس آنکھوں کے اشارے سے ہی سلام کیا۔ میری والدہ سے کہنے لگیں یہ اللہ کا حکم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میری والدہ نے آنسو صاف کیے، پھر ایک ملازمہ سے کہنے لگیں
इन लोगों का सामान छत वाले कमरे में रखवा दो। ये सुन के मैंने अपनी वालिदा की तरफ देखा। वो कभी मेरी तरफ देख रही थी, कभी मामू की तरफ। मामू मुमानी से कहने लगे, नुज़त वो छत वाले कमरों की सफाई ठीक से तो करवा दी थी ना? कहने लगी, हाँ करवा दी थी, और अगर कुछ काम रह गया है तो माशाल्लाह से जवान जहान बेटी है आपा की, खुद कर लेंगी। मैंने कहा, मुमानी जान, हम लोग काफ़ी थके हुए आए हैं, सफ़र भी लंबा था, तो हम लोग क्या ऊपर जाके आराम कर लें? कहने लगी, हाँ जाओ, मैंने चारपाइयाँ बिछवा दी हैं। हालांकि मामू का बंगला 2 पोर्शन पे मुश्तमिल था और उनकी फैमिली बहुत बड़ी नहीं थी। अगर वो चाहती तो हमें अपने घर में भी एक कमरा दे सकती थी, लेकिन इतना हौसला कहाँ से लाती। हम लोग छत पे गए जहाँ 2 कमरे बने हुए थे और एक छोटा सा बावर्ची खाना था। बाकी पूरी छत खाली थी। जब हम अंदर पहुँचे तो मुलाजिम हमारे बैग रख चुके थे। सीमेंट के फर्श थे, ऊपर एक पंखा था। दीवार गिर अलमारी थी, लेकिन काफ़ी पुरानी सी थी। पूरे कमरे से अजीब सी सेलन की बू आ रही थी। बहरहाल थकन से वैसे ही चूर थे, चाहते थे कि पहले नहा के फ्रेश हो जाएं, फिर चारपाइयों पे ही लेट के सो गए। यूं भी मौसम खुशगवार था, इसलिए पंखों में ही अच्छी नींद आ गई थी। शाम को जब मेरी आंख खुली तो मेरे बहन भाई अपनी किताबें खोल के पढ़ रहे थे। मैं उनके पास आ गई। मैंने कहा, क्या हुआ है तुम दोनों को? मेरी बहन कहने लगी, अपिया पता नहीं अब हम लोग स्कूल में पढ़ पाएंगे कि नहीं। मैंने कहा, क्यों नहीं पढ़ोगे? ज़रूर पढ़ोगे, मैं कल ही तुम लोगों का दाखिला करवा दूंगी। कहने लगी, आपके पास पैसे हैं? मैंने कहा, हाँ है ना, अब्बा के अकाउंट में जो कुछ पैसे बचे थे वो मेरे पास ही हैं। मेरी वालिदा भी तब तक उठ चुकी थी। हम लोग नीचे गए तो मुमानी कहने लगी, अरे नीचे आने की क्या ज़रूरत थी, मैं मुलाजिमा के हाथ खाना ऊपर भिजवाने ही वाली थी। उनके चेहरे से लग रहा था कि उन्हें हमारा नीचे आना पसंद नहीं आया। मेरी वालिदा कहने लगी, अरे नहीं, हम कोई गैर थोड़ी हैं। बहरहाल खाना उन्होंने डाइनिंग टेबल पे ही लगा दिया। मामू भी आ गए। खाना खाते हुए मेरी हल्की सी अलैक सलैक मुमानी की बेटी से हुई। जैसा मिजाज उनका था वैसा ही उनकी बेटी का भी था। सिवाय सलाम के उसने दूसरी बात नहीं की। लग रहा था कि मामू के घर नहीं आए, किसी अजनबी के घर आए हैं। बहरहाल खाना खाने के बाद मैंने मामू से ही बात की। मैंने कहा, यहाँ करीब में कोई अच्छा स्कूल है तो मुझे बताएं, मैंने लुबना और आशिर का दाखिला करवाना है। मामू कहने लगे, हाँ मुझे पता है, मैं करवा दूंगा दाखिला। अभी भी उनके माथे पे बल थे। मैंने कहा, मामू मेरे पास पैसे हैं, अब्बा के अकाउंट में जो पैसे थे वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, आप फ़िक्र ना करें, मैं बहुत अच्छी नौकरी भी ढूंढ लूँगी। मेरे मामू ने मेरी तरफ देखा, कहने लगे, देखो बेटा, तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बच्चों का दाखिला भी मैं करवा दूँगा, और बेहतर यह है कि तुम अपनी मुमानी के साथ हाथ बटा दिया करो। ये नौकरियां वगैरह ये लड़कियों के बस की बात नहीं होती। जैसे ही कोई मुनासिब रिश्ता मिला मैं कोशिश करके तुम्हारी शादी करवा दूंगा, तुम लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, नहीं मामू, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे नौकरी करनी है। मेरी वालिदा मेरा हाथ पकड़ के दबाने लगी कि मैं चुप हो जाऊं। मामू ने कंधे उचकाए, चलो तुम्हें ये शौक़ है तो कर लो। अगले रोज़ मैंने सबसे पहले अपने छोटे बहन भाइयों का दाखिला करवाया था। दोनों ही खुश थे कि उनका साल ज़ाया होने से बच गया। पढ़ाई में दोनों अच्छे थे, इसलिए उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ था। 3 महीने की फ़ीस मैंने एडवांस दे दी थी और इस 3 महीने के अंदर अंदर मुझे नौकरी ढूंढनी थी। अपने मोबाइल से ही मैं लाहौर की कंपनीज़ को देखने लगी। काफ़ी जगह अपनी CV भी भेजी और वहाँ से अब कॉल आने का इंतज़ार था। रात का वक्त था, मैं छत पे बैठी थी, अपने मोबाइल पे मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ को सर्च कर रही थी जहाँ से मुझे उम्मीद थी कि शायद नौकरी के लिए कॉल आ जाए। तभी बाहर से बेहंगम म्यूज़िक चलने की आवाज़ आई और मुसलसल गाड़ी का हॉर्न बज रहा था। लग रहा था कानों के पर्दे फट जाएंगे। पता नहीं कौन जाहिल था जो रात के इस पहर इतना शोर कर रहा था। लग रहा था जैसे हॉर्न पे हाथ रख के भूल गया है। ना चाहते हुए भी मैं दीवार की मुंडेर पर आ गई। जब झांक के देखा तो चौकीदार दरवाज़ा खोल चुका था। गाड़ी अंदर दाखिल हुई। एक आवारा किस्म का नौजवान गाड़ी से नीचे उतरा।
जीन्स की पैंट पहनी हुई थी जो जगह जगह से फैशन के नाम पे फटी हुई थी। ब्लू टी शर्ट के ऊपर ब्लैक जैकेट थी। आंखों पे काला चश्मा, रात के इस पहर भी काला चश्मा लगा रखा था। ये दरवाज़ा इतनी लेट क्यों खुला है? वो नौजवान गुस्से से दहाड़ते हुए चौकीदार से पूछ रहा था। साहब जी, वो दरवाज़ा खोलने में कुछ वक्त तो लग ही जाता है। ओह यू शट अप, चलो दफा हो यहाँ से। उंगली में गाड़ी की चाबी घुमाते हुए सीटी मारते हुए वो लाउंज के अंदर दाखिल हुआ। यकीनन ये मामू का आवारा बेटा कैसर होगा। मैंने गहरी सांस ली और पीछे हट गई। मेरी वालिदा, छोटे बहन भाई सब सो चुके थे। मैं भी कमरे में आ गई, अपनी चारपाई पे आके लेट गई। पता नहीं कब मुझे नौकरी की कॉल आनी थी। मुझे बेहद इंतज़ार था। रात को मैं काफ़ी देर बाद जाके सोई थी। सुबह बहन भाइयों को नाश्ता करवा के मैंने स्कूल छोड़ा। पैदल ही वापस आ रही थी। सोचा था कि दरवाजे पे हल्की सी दस्तक दूंगी तो चौकीदार खोल देगा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई वो लड़का जमाइयाँ लेता हुआ बाहर आया। मुझे देख के उसके माथे पे हल्के से बल पड़े, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर चौकीदार से कहने लगा, चाचा ये कौन है? चौकीदार कहने लगा, वो साहब जी की भांजी है। तब शायद उसे याद आया, कहने लगा, ओह उम्मे हानी। फिर अपना हाथ बांध के मेरे सामने खड़ा हो गया। तो तुम उम्मे हानी हो? मैंने कहा जी। फिर हंसने लगा। मैं समझा चौकीदार की बेटी हो। शायद वो मेरे सादा लिबास को देख के तमस्खुराना अंदाज से बोला था। मैंने कहा हाँ, लेकिन अब तो पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ। कहने लगा, हाँ अब पता चल गया कि तुम कौन हो। मैंने कहा अच्छी बात है। मैं दाईं जानिब से होते हुए लाउंज के अंदर चली गई। जब वो लाउंज में आया तो मैं सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ गई। मैं वापस आई तो अपना मोबाइल चेक करने लगी, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आई थी। समझ नहीं आ रही थी कि जॉब की कॉल क्यों नहीं आ रही। अभी यही सोच रही थी जब मुलाजिमा ऊपर आई। कहने लगी, वो बेगम साहिबा कह रही हैं कि आज से किचन का काम आप संभालेंगी, इसलिए आप नीचे आ जाएं। ये सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई। जब से हम लोग आए थे बाबा के पैसों से मैंने थोड़ा बहुत राशन ऊपर डाल लिया था। हमें सिर्फ छत चाहिए थी सर छुपाने के लिए, जो मामू ने अपने घर के सबसे ऊपर एक्स्ट्रा पोर्शन में दी थी, जो शायद उनके लिए किसी काट कबाड़ रखने के काम आता था। मैंने कहा अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। मेरी वालदा भी उठ चुकी थी। कहने लगी, क्या हुआ, ये क्यों आई थी? मैंने कहा आपकी भाभी ने भेजा था कि किचन मैं संभालूंगी। कहने लगी, अच्छा अच्छा चलो, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तुम देख लो, जब नौकरी मिल जाएगी तो फिर मैं चली जाया करूँगी, मैं किचन संभाल लूँगी, वैसे भी पूरा दिन मुझे काम ही क्या होता है। मैंने कहा अम्मी आप नौकरी नहीं करेंगी, ख़ास तौर पे अपनी भाभी की मुलाजिमत तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर नौकरी ना मिली तो मैं ट्यूशन्स ले लूँगी और आशिर लुबना के स्कूल में टीचिंग कर लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, लेकिन आप अपनी भाभी की ग़ुलामी नहीं करेंगी। बहरहाल मैं नीचे गई। मोमानी किचन में ही थी। मुझे देख के कहने लगी, हाँ आओ फिर। मेरे सामने एक पर्चा कर दिया। कहने लगी, देखो आज ये सब कुछ पकेगा, तुम्हारे मामू के दोस्त की फैमिली ने आना है, इसलिए कोशिश करना कि 8 बजे तक सब कुछ रेडी हो जाए। खाना तो बनाना आता है ना तुम्हें? मैंने कहा जी मोमानी मुझे सब कुछ बनाना आता है। कहने लगी, अच्छा आज तो खैर दावत है, लेकिन रोज़ाना अकेली क्या फारिग ऊपर बैठी रहती हो, ज़रा किचन में देख लिया करो। एक्चुअली मेरी बावर्चन छुट्टी पे चली गई है। मैं जानती थी कि निकाल दिया होगा उसे घर से। मुफ्त की नौकरानियां हम आज हो चुकी थी। बहरहाल मैंने कहा कि बावर्ची खाने में कोई मर्द तो नहीं आता। मोमानी कहने लगी, क्या मतलब? मैंने कहा मुझे तो पट्टा पहन के काम करने की आदत नहीं है, यहाँ कोई मर्द तो तशरीफ़ नहीं लाएगा। मोमानी कहने लगी, नहीं नहीं कोई नहीं आता। मैंने कहा ठीक है। एक मुलाजिमा वहाँ मौजूद थी। मोमानी कहने लगी, इससे पूछ लेना क्या चीज़ कहाँ पड़ी है। मैंने कहा नहीं आप इसे भी अपने साथ ले जाएं, मैं खुद देख लूँगी कि कहाँ क्या पड़ा हुआ है। मोमानी ने मुलाजिमा को इशारा किया और वो भी किचन से बाहर चली गई। मैंने दुपट्टा उतारा और किचन में पड़े गोल मेज़ की कुर्सी पे रख दिया। फ्रिज में से चिकन निकाला,
2-3 کیبنٹ دیکھنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ کہاں کیا پڑا ہے۔ کافی لمبا مینیو تھا، شاید کوئی خاص مہمان آنے والا تھا۔ بہرحال میرے لیے 8 بجے کا وقت کافی زیادہ تھا۔ میں نے 6 بجے سب کچھ تیار کر دیا تھا، بس بریانی کے چاول نہیں ابالے تھے۔ ارادہ تو یہی تھا کہ جب مہمان آنے والے ہوں گے تو دم لگا دوں گی تاکہ گرم گرم بریانی مہمانوں کے سامنے رکھی جا سکے۔ ممانی کے مسلسل بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے لگ تو یہی رہا تھا کہ مہمان کافی خاص ہیں، کیونکہ گھر کی صفائیاں ہو رہی تھیں، ہر ایک چیز کو چمکایا جا رہا تھا۔ سارا کام ہونے کے بعد میں کچن سے باہر آ گئی۔ ممانی کہنے لگیں کیا ہوا، بنا لیا سب کچھ؟ میں نے کہا ہاں تقریباً سب کچھ ریڈی ہے، میٹھا بنا کے میں نے فریج میں رکھ دیا ہے، میٹھے میں گاجر کا حلوہ اور کھیر بنائی ہے، باقی قورمہ بھی تیار ہے اور چکن کڑھائی بھی، شامی کباب بھی بنا کے رکھ دیے ہیں۔ مہمانوں کے آنے سے پہلے میں دم لگا دوں گی اور کباب فرائی کر دوں گی اور حلوہ بھی اسی وقت گرم ہو جائے گا۔ کہنے لگیں تم نے سب کچھ بنا بھی لیا؟ انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا جی ممانی میں نے سب کچھ بنا لیا، اب میں اوپر جا رہی ہوں۔ جیسے ہی میں اوپر کا زینہ چڑھنے لگی تو کہنے لگیں بات سنو۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگیں دیکھو جو لوگ آ رہے ہیں نا وہ نازیہ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے کوشش کرنا کہ تم ان کے سامنے نہ آنا۔ یہ سن کے مجھے برا تو بہت لگا۔ میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، میں ان کے آنے سے پہلے اوپر چلی جاؤں گی، بلکہ آپ چاہیں تو ملازمہ سے چاول بوائل کر کے بریانی پہ دم لگوا سکتی ہیں، باقی سارا کام آلموسٹ کمپلیٹ ہی ہے، یہ تو میرے خیال سے نازیہ بھی کر سکتی ہے۔ کہنے لگی نہیں نہیں تم ہی آ کے کمپلیٹ کر کے جانا۔ میں اوپر جانے لگی تو کہنے لگی بات سنو ہانی۔ میں نے کہا جی ممانی۔ کہنے لگی وہ کوشش کرنا کہ آپا اور تمہارے دونوں بہن بھائی بھی اوپر ہی رہیں۔ میں نے کہا اور کچھ؟ کہنے لگی نہیں اور کچھ نہیں، باقی میں کھانا اوپر بھجوا دوں گی۔ میں نے کہا جی نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کھانا امی نے پکا لیا ہوگا ہم کھا لیں گے۔ کہنے لگی نہیں نہیں میں کھانا اوپر بھیجوں گی، اب ایسے کھانے تم لوگ تھوڑی پکا سکتے ہوگے جیسے ہمارے گھر میں پکتے ہیں، ویسے بھی میں اچھا کھانا زیادہ ہی بنواتی ہوں، ملازمین کو بھی کھلاتی ہوں، اور تم لوگ تو پھر اپنے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں ہم اپنے ہیں، لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کھانا مت بھجوائیے گا، ہمیں ایسے کھانے کھانے کی عادت نہیں ہے۔ میں اپنے ماموں کے ٹکڑوں پہ پلنا نہیں چاہتی تھی، ان کے احسان کی جوتی اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ بہرحال میں اوپر آ گئی۔ امی نے واقعی کھانا بنا رکھا تھا، آلو کی بھاجی تھی۔ میں نے کھانا کھایا۔ میری والدہ کہنے لگی اتنی دیر سے اوپر آئی ہو؟ میں نے کہا نیچے کسی خاص مہمانوں نے آنا ہے۔ کہنے لگی اچھا ہاں، مجھ سے زاہد نے ذکر کیا تو تھا، کہہ رہا تھا آپا آپ بھی نیچے آ جائیے گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا جوڑا کون سا پہنوں۔ میں نے کہا نہیں امی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگی ارے کیوں جانے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ میرا بھائی خود مجھ سے کہہ کے گیا تھا صبح کہ آپا آپ نے نیچے آنا ہے۔ میں نے کہا امی آپ نہیں جائیں گی کیونکہ آپ کی بھابھی یہ نہیں چاہتی۔ یہ سن کے میری والدہ کا چہرہ بجھ سا گیا۔ میں نے کہا شاید نازیہ کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے نا ممانی کا۔ بہرحال کچھ دیر میں نیچے گئی، چاول بوائل کر کے دم لگا دیا، باقی سب کچھ بھی ریڈی کر کے میں ممانی سے کہہ کے اوپر چلی گئی۔ میری شام کی چائے کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ چائے بنا کے میں چھت کی منڈیر پہ کھڑی ہو گئی، ساتھ میں اپنا موبائل چیک کرنے لگی۔ تبھی مجھے 2 کمپنیوں سے میسج آیا۔ کل انہوں نے مجھے دوپہر کے ٹائم بلایا تھا۔ میں نے تو خدا کا شکر ادا کیا، دونوں کمپنیاں ہی اچھی تھیں، اور اگر کسی ایک میں بھی میری جاب لگ جاتی تو زندگی کافی حد تک آسان ہو جاتی۔ میں ابھی یہی دیکھ رہی تھی کہ تبھی باہر سے ہارن کی آواز سنائی دی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو ایک لینڈ کروزر اندر داخل ہوئی۔ پہلے پچھلی نشست کا دروازہ کھلا، کافی ماڈرن سی ایک خاتون ساڑی پہنے ہوئے باہر آئیں اور ایک صاحب پینٹ کوٹ میں باہر آئے۔ پھر اگلی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا۔ اس نوجوان نے جینز کی پینٹ اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، کافی خوش شکل لگ رہا تھا۔ ایک نظر اس نے پورے بنگلے کا جائزہ لیا۔ جیسی اس کی نظر چھت پہ پڑی میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔
البتہ میری چائے کا کپ منڈیر پہ ہی پڑا تھا۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنا کپ اٹھا کے پیچھے کر لیا۔ چائے پینے کے بعد میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا۔ رات کو کھانا بھی ہم نے کھا لیا تھا۔ سونے کی تیاری کر رہے تھے جب ملازمہ اوپر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈش تھی۔ کہنے لگی یہ بیگم صاحبہ نے آپ لوگوں کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ یہ واپس لے جائیں، مومانی سے کہیں کہ ہم لوگ کھانا کھا چکے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی ارے کیوں واپس بھیج رہی ہو، لاؤ مجھے دو، یہاں رکھ دو۔ میں نے کہا نہیں امی ہمیں نہیں چاہیے، جاؤ یہ واپس لے کے جاؤ۔ میں نے ملازمہ سے سخت لہجے میں کہا تو وہ کھانا واپس لے گئی۔ میری والدہ کہنے لگی کتنی بری بات ہے، تم نے نہیں کھانا تو مت کھاتی۔ میں نے کہا ہم میں سے کوئی بھی نہیں کھائے گا، جتنے کم احسان آپ مومانی کے اپنے سر پہ لیں گی اتنا ہی بہتر ہے۔ ویسے بھی میری نوکری لگ جائے مجھے بہت امید ہے۔ میری والدہ کو میری بات بری تو بہت لگی لیکن کہا کچھ نہیں۔ رات کو میں یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں انٹرویو میں کیا کیا پوچھا جائے گا۔ اللہ کرے میری جاب لگ جائے۔ میں دعائیں کر رہی تھی جب مجھے ایسے لگا جیسے چھت پہ کوئی آیا ہے۔ بولو سویٹ ہارٹ، ایسی بھی کیا ایمرجنسی تھی کہ تمہیں چین نہیں آ رہا؟ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ذرا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو کیسر کھڑا تھا۔ ایک ہاتھ جیب میں ڈالا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوا تھا۔ فون کرنے کے لیے اسے یہی جگہ ملی تھی، نیچے نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر باتیں کرنے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس کے بعد ایسے لگا جیسے چھت پہ ہمارے کمروں کی سائیڈ پہ ہی کھڑا وہ باتیں کر رہا تھا۔ ہاں ہاں بے فکر رہو، کل آؤں گا نا تم سے ملنے، بڑی تسلی سے ملاقات کروں گا۔ ارے نہیں یار شام کو نہیں آ سکتا، میرے باپ کو پتہ نہیں کون سا دورہ پڑ گیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ صبح ٹائم پہ آفس پہ پہنچنا اور کام پہ توجہ دو۔ ہاں نازیہ کو دیکھنے تو آئے تھے لیکن کوئی خاص بات نہیں ہوئی، میرے فادر کے دوست ہیں، شاید چند ملاقاتوں کے بعد کچھ طے ہو جائے۔ ارے سویٹ ہارٹ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، بس ایک بار میری بہن کی شادی ہو جائے پھر میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ تقریباً 1 گھنٹہ وہ اپنی گرل فرینڈ سے بات کرتا رہا اور پھر نیچے اتر گیا۔ اگلے روز میں نے جلدی سے نیچے جا کے کھانا بنایا۔ 2 بجے تک تیار ہو کے میں گھر سے نکل چکی تھی۔ راستوں کا مجھے کوئی خاص علم نہیں تھا، اس لیے میں میپ کو آن کر کے اور رکشے میں بیٹھ کر پہلی کمپنی میں جا پہنچی جہاں ٹھیک 2:30 بجے میرا انٹرویو تھا۔ ویٹنگ ایریا میں اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں لیکن وہ سب کی سب فیشنیبل تھیں۔ میں نے کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹہ بھی سر پہ لیا ہوا تھا، اور وہاں بیٹھی ہوئی سبھی لڑکیوں میں شاید میں ہی واحد لڑکی تھی جس نے سر پہ دوپٹہ لیا تھا۔ باقی سب میرے کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھیں، پھر آپس میں ہنس رہی تھیں، باتیں کر رہی تھیں، کافی ماڈرن قسم کی دکھ رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ سب کے انٹرویو ہو چکے تھے، میرا نمبر آخری تھا۔ پھر میرا نام کال ہوا۔ اس وقت میرا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ پہلی بار میں جاب کرنے جا رہی تھی، انٹرویو دینے جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھ کر میں ٹھٹک کے وہیں رکی۔ وہ نوجوان وہی تھا جو نازیہ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ جب اس نوجوان نے مجھے دروازے کے پاس ہی کھڑے دیکھا تو کہنے لگا تشریف لائیے، بیٹھیے۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی، اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے ایک نظر فائل دیکھی، کہنے لگا تعلیمی ریکارڈ تو کافی اچھا ہے آپ کا۔ میں نے کہا میں نے IT کا کورس بھی کیا ہوا ہے سر۔ کہنے لگا ویری گڈ، کہیں جاب کا تجربہ ہے آپ کا؟ میں نے کہا نو سر، جاب کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور میری فائل میری طرف کھسکا دی۔ مس ام ہانی آئی ایم سوری، لیکن دیکھیں مجھے ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو پہلے سے جاب کر چکی ہو، اس کا کچھ تجربہ ہو۔ خالی تعلیمی ریکارڈ پہ میں آپ کو جاب پہ نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا سر اگر ہر شخص یہی سوچے کہ صرف اسی کو جاب پہ رکھیں گے جن کا پہلے سے تجربہ ہوگا تو پھر نئے آنے والوں کو موقع کیسے ملے گا؟ وہ تجربہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ گھر بیٹھے بیٹھے تو تجربہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن میں پوری ایفرٹ کروں گی
اور کوشش کروں گی کہ بہت جلد آپ کے معیار پہ پوری اتر سکوں۔ اس نے ایک نظر میرا جائزہ لیا جو مجھے برا لگا۔ سر سے پیر تک اس نے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے ہماری کمپنی میں کام کرنے والی فیمیلز کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ میں نے کہا نو سر، ابھی میں صرف انٹرویو کے لیے آئی ہوں، میری جاب تو کنفرم نہیں ہوئی، کنفرم ہوگی تو پھر میں ریکوائرمنٹس کی طرف آؤں گی، پھر ان کے بارے میں سوچوں گی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بال پین میری طرف پھینکا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس کا یہ انداز کچھ اچھا نہیں لگا۔ کہنے لگا، اگر آپ کو یہ بال پوائنٹ سیل کرنا پڑے تو کیسے کریں گی؟ کیسے کنونس کریں گی؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ سمجھیں کہ یہ پین آپ کو مجھے بیچنا ہے، کنونس کریں مجھے۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، ایک نظر اس پین پہ ڈالی، پھر میں نے پین پکڑا، سامنے رکھے پیپر پیڈ پہ سے پیپر ویٹ کو ہٹایا، ایک پیپر لیا اور پین سے اس پہ اپنا نام لکھا۔ پین کی کوالٹی اتنی کوئی خاص نہیں اچھی تھی۔ ہر زاویے سے میں نے پین کو دیکھا۔ میں نے کہا سوری سر، اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے۔ کہنے لگا، میں نے آپ سے یہ تو نہیں پوچھا کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ سیل کرنا پڑے تو آپ کیسے سیل کریں گی؟ میں نے کہا دیکھیں، سیل کرنے کے لیے جس چیز کو سیل کرنا ہے اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے۔ جب معیار اچھا ہوگا تو بات کرنی آسان ہوگی، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک اچھے پین کا معیار ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پین کی جھوٹی تعریف کروں اور پھر اسے بیچوں، تو میرے خیال سے یہ صرف ایک بار بکے گا، لیکن خریدنے والا ہمیں دوبارہ اس پین کا آرڈر نہیں دے گا۔ کہنے لگا، آپ کے خیال میں اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ میں نے کہا اس کی انک اچھی ہونی چاہیے، نب اچھی ہونی چاہیے تاکہ یہ روانگی سے چل سکے، اور اس میں کیا کیا مزید اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے سب کچھ بتا دیا، یہاں تک کہ اس کی ڈیزائننگ بھی بتا دی کہ جس سے ہاتھ میں پکڑنے پہ وہ پین اچھا بھی لگے اور لوگ اسے خریدنا بھی چاہیں، یہاں تک کہ اس کی پیکنگ کیسی ہونی چاہیے یہ بھی بتایا۔ وہ کافی غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، میری بات بھی سن رہا تھا۔ پھر ایک گہری سانس لے کے کہنے لگا، میرا خیال ہے آپ کو موقع دینا چاہیے، لیکن دیکھیں آپ کا تجربہ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو زیادہ انکم نہیں دوں گا۔ میں نے کہا آپ کیا پے کریں گے مجھے؟ کہنے لگا شروعات میں 35,000، لیکن اگر مجھے کام پسند آیا تو میں بڑھا دوں گا۔ میں نے کہا سر جاب ٹائمنگ وغیرہ کیا ہوگی؟ کہنے لگا وہ میں آپ کو فارم دلوا دیتا ہوں، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو کس ٹائم پہ آفس آنا ہے، کس ٹائم جانا ہے، وہ سب کچھ اس میں مینشن ہوگا۔ آپ تسلی سے فارم پڑھ لیجئے گا، پھر فل کر کے سبمٹ کروا دیجئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وہاں سے نکلتے ہی میں دوسری کمپنی میں بھی گئی تھی، کوشش تو کی تھی کہ میرا وہاں پہ بھی انٹرویو بہت اچھا ہو سکے، لیکن وہاں پہ باس نے صاف کہہ دیا کہ یا تو سفارش پہ جاب ملے گی یا پھر رشوت پہ، اور میرے پاس دونوں ہی نہیں تھے۔ گھر آ کے میں نے فارم فل کیا، باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن ان کے یونیفارم میں فیمیل اسٹاف کے لیے پینٹ شرٹ اور لیڈیز کوٹ شامل تھا، اور وہ بھی شارٹ کوٹ جو کمر سے بھی کچھ اوپر تک تھا، اور دوپٹے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات بس مجھے کچھ انکمفرٹیبل سی لگ رہی تھی۔ پھر میک اپ بھی مجھے کر کے جانا تھا، اچھا ڈریس اپ ہو کے جانا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں۔ کمپنی اچھی تھی، اگر ایک بار نوکری لگ جاتی تو 1 سال کا تجربہ مجھے اس کمپنی سے مل جاتا، تو پھر بہت اچھی کمپنی سے مزید آفرز بھی ہو سکتی تھیں۔ سارا مسئلہ کپڑوں پہ آ کے ختم ہو گیا تھا۔ میں ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی تھی۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد میں نے سوچا کہ اوپر سے اسکارف لے لیتی ہوں، ویسے بھی وہ آج کل فیشن میں ہی ان ہے، سر بھی ڈھکا رہے گا اور یونیفارم کا یونیفارم ہو جائے گا۔ بہرحال میں نے پینٹ کوٹ خرید لیا، اس کے ساتھ ایک میچنگ اسکارف بھی خرید لیا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ پہلے ہی دن آفس میں جاتے ہی